بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی رہے، وہ اچھی زندگی گزارے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی دوبھر ہو جائے، خراب ہو جائے، اسے ناکامی ملے، نقصان اٹھانا پڑے، بیماریوں میں مبتلا ہو، پریشانیاں اس کو آ گھیرے. اس طرح کا کوئی بھی نہیں سوچتا. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں موافق بھی ناموافق بھی، موافق بھی مخالف بھی حالات آتے ہیں، اور جہاں آسودگی ہے وہاں تنگدستی ہے، جہاں صحت ہے وہاں بیماری ہے، جہاں راحت ہے وہاں پریشانی ہے، جہاں نفع ہے وہاں نقصان ہے. یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. تو اب اس کا تجزیہ کیسے کریں؟ ہمارا پروردگار ہم کو اس سلسلے میں کیا رہبری کرتا ہے، کامیابی کے کیا اصول ہم کو بیان کرتا ہے، اور ناکامیابی کے اسباب کیا ہیں، اس کو ہمارا پروردگار جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اس نے جو بیان فرمایا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اصل چیز یہی ہے، انسان اپنے خالق کی بتائی ہوئی چیزوں سے ہٹ جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، یا تو دوسروں کی باتوں کو مانتا ہے، یا خود اپنی سمجھ سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے. تو اس لیے اللہ جل جلالہ منوالہ قرآن پاک میں کہیں قد افلح کے الفاظ سے، کہیں اولئک هم المفلحون کے الفاظ سے، کہیں فائزون کے الفاظ سے، اس طریقے سے کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں. کہیں خاسرین خسارے والے، کہیں نقصان اٹھانے والے. اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طبقوں کو بیان کرتے ہیں. تو اب بات کیا ہے، اللہ جل جلالہ جس میں کامیابی بتا رہے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں میں ناکامی ہے اس سے بچنے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ صاف بات ہے. ایک شاعر کہتا ہے: جانتا ہوں ثواب طاعت و عبادت، پر طبیعت اس طرف نہیں، میری طبیعت نہیں چلتی ہے. باقی میں جانتا ہوں اطاعت کیا ہے، ثواب کیا ہے، فرمانبرداری کیا ہے. آج حال یہی ہے، ہم جانتے ہیں لیکن ہماری طبیعت اس طرف چلتی نہیں ہے، یا خود نہیں لگتے، یا ماحول ہم کو لگنے نہیں دیتا، یا نفس و شیطان پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ جو ہے پریشان کرتے رہتے. تو اس لیے انسان اچھی زندگی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کو خود فرما رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت، ایمان شرط ہے ایک، اور عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، من عمل صالحا، عمل ہو اور صالح ہو، اچھا عمل ہو، اور ایمان سب کے اوپر شرط ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تین باتیں آئی، ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے، اور ایک صالح ہے، عمل صالح۔ تو اس لیے عمل ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت علماء اکرام فرماتے ہیں عمل نیک کب بنتا ہے؟ عمل تین چیزوں کی وجہ سے صالح بنتا ہے۔ ایک پہلی چیز نیت صحیح ہونا، نیت خالص ہونا، اللہ کے لیے ہونا، تبھی یہ ہم کو اجر ثواب دلائے گا، ورنہ باعث وبال بن جائے گا، تو ریا میں شمار ہو جائے گا، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آخرت میں اللہ صاف طور پر یہی کہیں گے جس کے لیے تو نے عمل کیا ہے اس سے جا کر اجر لے لیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان مثال ہے، کسی نے عبد الرحمن کا گھر تعمیر کیا، لیکن مزدوری جا کر عبد الرحیم سے لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ گھر جس کا تعمیر کیا ہے اس سے جا کر لے لو۔ یہی بات ہے، عمل جس کے لیے کیا ہے اجر وہ دینے والا۔ تو پہلی چیز اخلاص ہو، نیت صحیح ہو، اور دوسری چیز سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت کی طرف چلی جائے گی، چیز دیکھنے میں بڑی اچھی رہے گی لیکن اس کا رخ مڑتا چلا جائے گا۔ آج یہی پریشانی ہے، تصوف کے عنوان پر طریقت کر کر بدعات کو ترویج رائج کیا جاتا ہے، اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور بیچارے سیدھے سادھے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، اور طریقت تصوف کے نام سے بدعت ہے، رسوم ہے، خرافات ہیں، یہ چیزیں زندگی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابر کو، ہمارے بزرگوں کو، انہوں نے ان سب چیزوں سے ہمارے سلسلوں کو پاک کیا ہے۔ اس لیے ہمارا سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ ہے، یہ اس کی خاص چیز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو پاک کیا ہے، شریعت و سنت پر اس کو اس کے سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ انسان کو ایک نیکی نظر آئے گی، وہ اس کو نیک کام سمجھ رہا ہوگا، انجام کے لحاظ سے وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف جانے والا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہوتا ہے، جب بھی حالات بدلتے ہیں تو اللہ اپنے ایسے بندوں کو مبعوث فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں، جو آ کر ان سب چیزوں کو صاف کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسے ایک مکان ہو، کچھ عرصہ اس پر گزر جائے تو اس میں دھول، جالے، گرد و غبار، اس طرح کی چیزیں جم جاتی ہیں، تو صاحب خانہ وہ دھول کو دور کرتا ہے، جالوں کو نکالتا ہے، اس کو جھٹک کر یہ صاف کر کے اس کو درست کرتا ہے۔ تو یہی حال دینی چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ بھیجتے ہیں، وہ آ کر اس کی صفائی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں تصویر شیخ کو بھی منع کیا گیا، تصور شیخ کو بھی منع کیا گیا، اور تصویر منع ہے ہی، یہاں بھی لینا منع ہے، آج بھی بعض لوگ لے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تصویر کشی بالکل ممنوع ہے، چاہے جتنا بھی شوق اور خواہش پیدا ہو، پھر بھی دینی مجلس ہے، اس کا خیال رکھیں۔ یہاں بھی اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے تو پھر کہاں بچیں گے؟ تو اس لیے ہمارے اکابر بزرگوں نے اس کو پاک کیا اور تصور شیخ کو بھی دور کیا ہے۔ اللہ نماز ہے اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز میں اللہ کی یاد آئے، اللہ کا دھیان آئے، یہ اصل چیز ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، تیسری چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ورنہ پھر یہ گناہ کی چیز بن جائے گی۔ حکم کے لحاظ سے عمل ہو،
سنت کے مطابق ہو، اخلاص کی بنیاد پر ہو، یہ 3 چیزیں ہوں گی تو عمل صالح بنے گا۔ انسان روزہ رکھا ہے لیکن چاند نظر آ گیا ہے، اب دوسرے دن عید کا ہے تو آج وہ روزہ رکھ رہا ہے تو یہ حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ چاہے روزہ ہی رکھ رہا ہے، اچھا عمل نظر آ رہا ہے لیکن وہ ثواب کا کام نہیں کر رہا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اس طریقے پر اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرمائے، اللہ فرمائے۔ اچھی زندگی کیا؟ کامیابی والی زندگی، راحت والی زندگی، سکون والی زندگی۔ دیکھیے مال زیادہ آ جائے یہ کامیابی ایسا نہیں ہے، اللہ برکت کے ساتھ عطا فرمائے، یہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما برداروں اور نافرمانوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ تو نافرمانوں کے لیے فتحنا علیہم ابواب کل شیء فرمایا، ہر چیز کے دروازے کھول رہے کر کے۔ تو دروازے کھول رہے ہیں، حکومت کے دروازے، سلطنت کے دروازے، فوج کے دروازے، فلاں فلاں کے دروازے، دروازوں کو کھول رہے ہیں۔ وہاں دروازے کا لفظ لایا۔ تو ابواب السماء ایک ہے اور ایک ہے برکات السماء۔ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے ان پر برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ کیا ہے برکات من السماء۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر جو ہے آسمان سے برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کے بیان فرمائے۔ تو انسان کامیابی چاہے تو اللہ نے نماز میں کامیابی رکھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فرمایا۔ نماز میں کامیابی، سکون۔ آج سب سے بڑی پریشانی دلی سکون نہیں ہے، بے قراری کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے۔ جسے دیکھو یہ 2 بیماریوں سے چھٹ کر نہیں ہے، اس کی وجہ سے بی پی بڑھ گیا، شوگر یہ ہو گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ ایک مولوی صاحب بولے شوگر جو ہے بیماریوں کی ماں کہتے، بی پی جو ہے بیماریوں کا باپ کہتے۔ یہ اماں باپ آ گئے تو پوری اولاد آ جاتی کہتے، دوسرے بیماریاں خود بخود آ جاتی ہے۔ ویسا چھوٹی چھوٹی عمر والوں کو سب یہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کو چاہے سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تو دل کا سکون چاہتے، قلبی سکون ہو، ذہنی سکون ہو، یہ اگر درکار ہے، مطلوب ہے تو اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو ایک ایک عمل کا ایک ایک اثر بتایا گیا۔ حج ہے، عمرہ ہے، فرمایا تمہارے گناہوں کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے آگ جو ہے بھٹی، آگ کی بھٹی جو ہے وہ لوہے کی مٹی کو اس کی جو ہے اس کو پاک کرتی ہے، اس طریقے سے یہ تمہارے گناہوں کو یہ چیز پاک کرتی ہے۔ تو اثرات بتائیں، تو ان چیزوں کو اپنے اندر حاصل کرنے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حالات آتے ہیں، اچھوں پر بھی آتے، بروں پر بھی آتے، فرما برداروں پر بھی آتے، نافرمانوں پر بھی آتے، لیکن نوعیت 2 کی الگ الگ رہتی ہے۔ بروں پر حالات آتے ہیں تو وہ عذاب کی طرح آتے ہیں، اچھوں پر حالات آتے ہیں تو وہ امتحان کے طور پر آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو امتحان میں کامیاب کر کر بڑا مقام ان کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے وَبَلَوْنَاهُمْ فرمایا، ہم نے ان کو آزمایا۔ اور إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ فرمایا، یہ بڑا امتحان تھا اور ہمارے بندے ابراہیم اس پر کامیاب ہوئے، کھرے کھرے نکلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اچھوں پر بھی حالات آتے ہیں، بروں پر بھی حالات آتے ہیں، حالات کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ بروں پر حالات آتے ہیں
اس کی مثال کیا؟ فرمایا ایک انسان کے بدن کو چھری لگی، چاقو لگی، کسی نے بھونک دیا، بدن کٹا، خون بہا، اور یہی جو ہے اس کی موت کا سبب بنا. یہ ایک طریقہ، وہ بھی مرا، وہ چھری لگی اور خون نکلا، بدن کٹا، لیکن مرا انسان. اور دوسرا انسان ہے، اس کے بدن میں پھوڑا تھا، تو ڈاکٹر نے چھری اس پہ چلائی، اس کے بدن کو کاٹا، خون نکلا، لیکن یہ کاٹنا اس کے مرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے جینے کے لیے ہے، اس کی صحت کے لیے ہے. تو اسے صحت ملی اسے. تو دونوں طرف بدن کے کاٹنے کی اور خون کے بہنے کی صورتیں ہیں، لیکن وہ صورت الگ ہے، یہ صورت الگ ہے. تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر حالات لاتے ہیں تو ان کو اور پاک کرنے کے لیے. جیسے کپڑا جو ہے بھٹی میں ڈالتے ہیں تو جلانے کے لیے نہیں بلکہ پاک کرنے کے لیے، اور لکڑی کو جو چولہے میں ڈالتے ہیں وہ جلانے کے لیے ہے. دونوں میں فرق ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو پاک کرتے ہیں. اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں حضرات انبیاء علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. کسی کو مال عطا کیا، بڑی بڑی سلطنتیں عطا کی اور بہت ساری چیزوں کو مسخر کیا، لیکن اللہ نے اس پر بھی ان کی فضیلت نہیں بیان کی، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نعم العبد، اور بہت اچھے بندے، کیوں انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. سلطنت تھی انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، فضاؤں پر بھی، سب تھی، لیکن اس پر جو ہے تعریف نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونے پر تعریف ہو رہی ہے کہ یہ بہت اچھے بندے ہیں. کیوں؟ نظر ان چیزوں پر نہیں ہے، نظر اللہ کی ذات پر ہے. اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام، کیا حالات آئے، کیسی آزمائش آئی، سب کچھ لٹ گیا، مال متاع ختم، بیوی بچے ختم، اور بیماری کا سلسلہ بڑا لمبا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا فرمایا. نعم العبد، بہت اچھا ہمارا بندہ تھا، ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. یہ قرآن کھول کھول کر، اس سے پہلے بھی جیسے بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ذریعے سے بندوں کی رہبری کے لیے مختلف طریقے اپنے، مختلف طریقوں سے بندوں کی رہبری کی جائے. ان میں ایک ہے پہلی قوموں کے حالات کو، اچھے برے لوگوں کے واقعات کو بیان کر کے ہماری رہبری کی گئی. یہ بزرگان محترم کرنے کے کام یہ ہے. آج مادیت کا دور ہے، ہر طرف مادیت، میٹیریلزم، پورلادہ، یہی اسی کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک. انجینئرنگ کی قسمیں دیکھو تو پہلے انجینئر بولے تو یہ کچھ کر ماڑی بنانے والا، بلڈنگ بنانے والا. آج انجینئرنگ کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ اکبر. یہ الیکٹریکل انجینئر ہوا، ایگریکلچر انجینئر ہے، اور سب سے اوپر آ کر نانو ٹیکنالوجی آ کر سب کے اوپر سب سے چھوٹی چیز ہے لیکن اس کی انجینئرنگ سب سے بڑی ہے. یہ حال ہو گیا ہے. تو اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو انسان اسی کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ریس کر رہا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک، ذرے سے لے کر ہاتھی تک، پہاڑ تک اسی دھن میں سب لگے ہوئے ہیں. یہ ٹیکنالوجی، وہ ٹیکنالوجی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مقابلہ اس سے نہیں ہوگا، مادیت کا مقابلہ روحانیت ہی سے ہوگا. اس کے لیے آنے والے حالات جو ہیں اگرچہ گمبھیر ہیں، بہت بھیانک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایمان والے ایمان پر جمیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اللہ جل جلالہ طاقت اور قوت کو بھی بڑھاتے ہیں. یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ تمہاری قوت کو دوبارہ کریں گے. تو ایمان والوں کو اللہ قوت عطا فرمائیں گے. آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آج صرف ہتھیاروں پر پورا یقین ہے، اسی پر پورا دار و مدار ہے. اللہ جل جلالہ توبہ استغفار پر فرما رہے ہیں، یزدکم قوۃ الی قوتکم.
ہماری قوت کو دوبالا کرے. آج مال کی فراوانی پر، مال کی زیادتی پر سب کچھ سمجھا جا رہا ہے. اللہ توبہ استغفار پر فرما رہے ہیں، ہم بارش برسائیں گے، نہر و انہار کو جاری فرمائیں گے، مال و دولت اہل و عیال کو بڑھائیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ خود فرما رہے ہیں. تو اس لیے مادیت سے ہٹ کر روحانیت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے جتنا روحانیت کی طرف آگے بڑھیں گے اللہ جل جلالہ حالات کو بھی سازگار فرمائیں گے، اور یہی چیز آگے چل کر کام آئے گی. جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی سر چڑھ کے بول رہی ہے، آسمانوں کو چھو رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آخر وقت میں دوبارہ یہ چیزیں لوٹیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، جو ایمان والے مقابلہ کریں گے ان کے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی بلکہ پرانی قسم کی چیزیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس گھوڑ سوار کو بھی جانتا ہوں، تو گھوڑوں پہ سواری کریں گے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے تو چھوٹی برچھی، چھوٹا نیزہ، ایٹی جسے کہتے ہیں تمل میں، اس سے ماریں گے، اور اتنا بڑا مادیت کا سردار اور سرغنا اس سے مرے گا. تو اتنے بڑے فرماتے ہیں کہ در پردہ وہ جو کچھ کے کر رہا ہے اب کر رہا ہے، اور آگے کھل کر کرے گا، اور مادیت کے عروج پر وہ پہنچے گا، اور ساری چیزیں وہ اس کے زور پر دکھائے گا. جنت دکھائے گا، دوزخ دکھائے گا، کسی کو مارے گا پھر زندہ کرے گا، یہ ساری چیزیں وہ کرے گا. آسمان کو اشارہ کرے گا، وہ برسنے لگے گا، یہ کبھی الٹا بھی کرے گا. عجیب عجیب طریقے کی صورتحال رہے گی. یہ سب کرشمے دکھائے گا، لیکن اس کے خاتمے کے لیے کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کسی طاقتور چیز کو، کسی طاقتور مخلوق کو اسلحے کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ اس کے مقابلے میں سفرائی کر کے، اس کا حملہ کر کے اس کو خاتمہ نہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے. سبحان اللہ. سوچنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں، ایک سوال ہے یہ، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ ان کو آسمان اوپر اٹھایا گیا، تو جب اٹھایا گیا ہے تو اب اتارا جائے گا. وہ کیسے بولے تو ان کی زندگی ہی ایک الگ ہے. ان کی زندگی یہ قدرت اللہ کی قدرت کا مظہر. کیسے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ کیسے بولے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا. تو قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. تو جیسے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طریقے سے یہ بھی بغیر. تو ان کی زندگی پوری قدرت اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. تو اسی طریقے سے ان کے اندر ایسی چیزیں تھیں، بیماروں کو پھونکتے، کوڑی اور بڑی بیماریوں والوں کو اچھا کر دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے. یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کھول کر. ان کی زندگی ایک الگ طریقے کی، روحانیت سے مجسم پوری طریقے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کیوں مبعوث فرما رہے اللہ؟ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جنہوں نے کبھی ایک ہتھیار بھی اٹھایا نہیں، کسی کا مقابلہ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ویسی ہستی کے ذریعے سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے. سمجھ رہے بھائی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کام ہو سکتا تھا نا، لیکن کتنی جنگیں، کتنے غزوات پیش آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفس نفیس خود آپ میدان میں آئے، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی کسی چیز کی نوبت نہیں آئی. نہیں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دجال کا خاتمہ فرما رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے ان کو دیکھ کر وہ اتنا ڈرے گا، ایسا گھولے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے.
اور یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے، وہ مرے گا، اگر نہ بھی مارتے تو وہ مر جاتا ڈر سے. تو مادیت کا مقابلہ روحانیت کے ذریعے سے ہی ہو رہا. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے زمانے کی نشانیاں بیان کی تو فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آسمان 1/3 بارش کو روک لے گا، زمین 1/3 غلے کو روک لے گی، قحط پڑے گا، اب لوگوں کو پریشانی پڑے گی. ادھر دیکھو تو کب بھی ٹماٹر کی قیمت بڑھتی، کب بھی پیاز کی قیمت بڑھتی. اب کس کی بڑھتا ہے؟ کس کی؟ چاول کی قیمت بڑھ گئی ہے. خالی پیاز کی قیمت بڑھتی، ٹماٹر کی قیمت بڑھتی، اتنا پریشان ہوتے نا. حالانکہ وہ پیٹ بھر کو کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، وہ ہے کہ نہیں. اب چاول کو بولتے نہیں، خیر اللہ کرے. تھوڑی اگر قیمت بڑھ جائے تو انسان کس قدر پریشان ہوتا ہے. 1/3 کم ہونا شروع ہو جائے، پھر یہ قحط پڑے گا تو 2/3 بارش بند ہو جائے گی اور 2/3 غلہ زمین اگانا چھوڑ دے گا، اور زیادہ پریشانی بڑھے گی. سٹاک نہیں ہے، سٹاک کم ہے. اور تیسرا قحط پڑے گا تو بالکل نہیں، زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی، آسمان برسنا چھوڑ دے گا. اب کیا حال رہے گا بولیے؟ اللہ اکبر. صرف ایک چھوٹی سرزمین کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ دشمن نے کھانا پانی بند کر دیا ہے. اللہ اکبر، ہے کہ نہیں؟ اب پورے انسانوں پر یہ وقت آئے، کسی کو کچھ نہ ملے تو پورے انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اس حدیث کو روایت کرنے والی ایک صحابیہ ہیں، وہ سوال کرتی یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہم کو بھوک لگتی ہے، ہم جا کر آٹا اٹھا کر اس کو گوندھ کر روٹی بنا کر روٹی کھانے تک بے تاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں بھوک سے. اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا یا رسول اللہ؟ ہم کیسے زندہ رہیں گے، کیسے جئیں گے؟ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آن لائن پیمنٹ کر دیا. لوگ کیا سو آج وہ ہوگا ہے، ٹماٹر سے لوگوں بھاجی تک، بھاجی سے کرے پاک پودینہ تک بھی خالی آپ یہ کرو گھر کو آ جاتا. ویسا سمجھ کے رہیں گا کیا تمہیں کیا نہیں ملا، تمہیں ہمیں آن لائن بکنگ کرے تو گھر کو چیز آ جاتی کر کے. اس وقت سب کیا بھی نہیں ہوگا، پورے آن لائن پھر ایک بٹن کیا تمہیں ہوگا تو پورا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. جیب میں ہی پیسے سب ہمارے کچھ بھی نہیں آئیں گے، پورے پلاسٹک منی پورا مار لگ چل جائے گا. سمجھتے روز کے گھپلے، روز کی دھاندلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، سنتے نہیں. تو اس لیے پوری زندگی ہماری ایسی ہو گئی ہے دوسروں پر ہی. اللہ خیر کرے. تو اس لیے یہ مادیت پر پوری طریقے سے ہم اگر اسی پر ہمارا دار و مدار ہے، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ اچھی زندگی نہیں ہے. یہ پریشانی اٹھانے کی چیز ہے. اللہ نہ کرے کچھ بھی فرق پڑ گیا تو پورا نظام ہمارا ہے. تو اس لیے بندوں کو چاہیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت ہمارے لیے کیا چیز کام آئے گی، ہمارے لیے کیا چیز غذا بنے گی. تو فرمایا اس وقت وہ چیز ہمارے لیے کافی ہوگی جو فرشتوں کے لیے کافی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ چیز انسانوں کو غذا کا کام دے گی. اللہ اکبر. آج بھی ایمان والے اتنی سب ناکہ بندی کے باوجود، اتنی سب جکڑ بندی کے باوجود، اتنی سب تنگیوں کے باوجود بھی ایمان والے زندہ ہیں. وہ ایمان قوت ہے، وہ حرارت ہے، وہ اللہ کا نام ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایگزسٹ زندگی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. یہ ہم سب کا حق بنتا ہے. امت مسلمہ کے حق میں دعا کرنا یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. بے حسی بہت بری چیز ہے. بے حس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے. تو اس لیے مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہوگا. تو یہ چیزیں روحانیت کی جو ہے یہ انسان کو تقویت پہنچائے گی، یہ انسان کو قوت بخشے گی.
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے اعراض کرے تو کیا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اللہ، آج ہم خود اپنی زندگی کو تنگ کر رہے ہیں، یہ پریشان ہو رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کو بھول رہے ہیں تو زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ مال متا زیادہ ہے پھر بھی انسان کے اندر سکون نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، بے قراری کی زندگی ہی ہے۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، اندھا کیوں؟ وہ بندہ خود سوال کرے گا لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں بینا تھا، آنکھ والا تھا، وَكُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرے سامنے میری آیتیں آتی تھی اور تو اعراض کرتا تھا۔ ہاں یہ ہے بات، تو اس لیے غفلت کی زندگی نہیں ہونی چاہیے، ہاں اللہ کی یاد کی زندگی ہونا۔ اللہ تعالیٰ نماز میں فرماتے ہیں نماز میری یاد، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی مختلف شکلیں، ہر اطاعت، ہر فرما برداری، اس میں اللہ کی یاد دہانی ہے۔ اس لیے اعمال ہمارے اندر آنا اس کی بہت ضرورت ہے، اس کے مذاکرے ہوتے رہنا چاہیے۔ آج مادیت کے ہی مذاکرے ہیں، جی یہ آفر ہے، وہ آفر ہے، یہ ایپ ہے، وہ ایپ، یہ ہے جہاں دیکھے اسی کے تذکرے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اسی سے دل جڑا رہتا ہے، اسی سے لگا رہتا ہے۔ اس کے بجائے اس سے ذرا ہٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ بہت ضرورت ہے۔ آج حالات جو بدل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، اس کا واحد علاج ہی ہے کہ ایمان والے پوری طریقے سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کی طرف تیزی سے جانا۔ جہاں بھی دنیا کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہاں چلنے کا تذکرہ، اور آخرت کی جہاں بھی بات آتی ہے تو وہاں دوڑنے کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں۔ آج الٹا ہو گیا معاملہ، اس لیے آخرت کی طرف دوڑنے، اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے۔ دیکھو 2 مہینوں سے ہم جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو سالوں سے حل نہیں ہو رہے تھے اللہ کے فضل سے حل ہوئے۔ سمجھ رہے بھائی؟ ہم بھی بتاتے ہیں ہماری مسجد کا جو حصہ جس کا اعلان ہم نے کیا تھا، الحمدللہ اس مہینے یہ جو مجلس ہے اس سے پہلے جو ہے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دلا دیا، اور ایک حصے کی اب ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھیں گے، ہم دعا کریں گے، اللہ پاک ہمیں دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسئلہ کیا ہے؟ ساری روئے زمین اسی کی ہے، ان الارض للہ، روئے زمین ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم اس مالک کو منوا لیں، اس کو راضی کر لیں، وہ مالک ہم کو دلا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتوں کے بارے میں بتایا، آج انشاءاللہ تعالی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ نے فیصلہ فرما لیا تو سلوٹوں میں کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ آپ سب دیکھو انفراداً آ کر لوگ ہم سے اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، بیماری، قرض داری، پریشان حالی، بے روزگاری، یہ سب چیزیں سناتے ہیں۔ اللہ سب کے حالات کو بہتر بنائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور سے بھی مانگیں اور انفرادی طور سے اپنے طریقے سے بھی مانگیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ کیسی کیسی بیماریاں، اللہ کی پناہ، کیسی کیسی پریشانیاں ہیں،
دل پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کیا صورت حال ہے یا اللہ. تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ توبہ استغفار بھی کریں گے، پھر انشاءاللہ مراقبہ اور دعا بھی کریں گے. اپنی اپنی ذات سے لے کر پورے عالم تک کی نیت کریں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ہم جب دوسروں کے حق میں دعا کریں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے اس طرح کی چیز عطا فرمائے، اللہ کا مثل ہو. اور ایک روایت میں ہے اللہ تجھے ڈبل عطا فرمائے کر کے. اس لیے ساروں کی نیت کریں، اس میں سب سے بڑھ کر سب کی مغفرت کی نیت کریں، بخشش کی نیت کریں، گناہوں کی معافی کی نیت کریں، ہدایت کی نیت کریں. یہ بڑی چیزیں ہیں، یہ ذہن میں آتی نہیں. مال دولت بڑھتی دولت جو چڑھتی نہیں، یہ بولتے سو بچی بڈھیاں کی دعائیں یہ پرانے زمانے میں شروع ہوئے. اللہ ہاتھ پاؤں میں طاقت دیو، پیٹ بھر کو بچے دیو، اللہ دھن دولت دیو. یہ پیٹ بھر کو بولنے والی کم ہو گئی، بولتے بھی نہیں ہیں. بولے تو بھی نکو کہیں گے، ویسا زمانہ ہے. خالی دولت کی ایک دعا دیو حضرت کہیں گے. خیر سب کی نیت کر لیں اپنی ذات سے لے کر پورے عالم تک کے لیے، اور خاص طور پر سرزمین قدس کے لیے، بابرکت زمین کے لیے. وہ اس سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، سمجھ رہے بھائی، اس کو معمولی نہیں سمجھنا. دیکھو ہمارا حص دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے. شروع میں جو بے قراری تھی اب وہ ایسی نہیں ہے، وہ سرد پڑتی جا رہی ہے. جبکہ روزانہ شہید ہو رہے ہیں ایمان والے، روزانہ شہید ہو رہے ہیں، سمجھ رہے بھائی. تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تو ہم جو ہے ان کے غم میں شریک رہیں، ان کے حق میں دعا کریں. یہ بہت بڑا ہمارا حق ہے. اس سرزمین سے ہمارا روحانی ایمانی رشتہ ہے، اس لیے ضرور دعاؤں کا اہتمام کریں. اور ویسے پورے عالم میں جہاں بھی ایمان والے ہیں، پریشان حال، سب کے حق میں بھی دعا کریں. تھوڑی دیر کے لیے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 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 یا بدیع الخجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب 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 بالخیر یا بدیع،
يا بديع العجائب بالخير يا بديع 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 يا بديع العجائب بالخيर या بدीع 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. 40 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. دور قریب سے لوگ آئے ہیں. جو حضرات بیعت کی نیت سے شریک ہونا چاہیں, کلمات کو پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں. جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ توبے کی نیت سے شریک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. معمولات کے تعلق سے انشاءاللہ نماز کے بعد میں حضرت مولانا مفتی منصور صاحب سے معمولات حاصل کر لیں. وہ اس کا جو کارڈ ہے وہ بھی حاصل کر لیں, تفصیلات معلوم کر لیں, اپنا نام نمبر بھی پتہ بھی درج کرا دیں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, بیعت کے کلمات کو قبول فرمائے. اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. دل کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی, دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. ہوا وہ حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت محبوبہ دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. اللہ اللہ اللہ.
لا إله إلا الله سبحان ربي العلي الوهاب. دعاء فرمائیں اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زقر من لا زقر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم يا منير يا جبار. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار رفيق الشجر ودويك الماء. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغير الحوادث. يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري سماء سماء ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. نسألك أن تصلي على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي عصبنا نورا وفي لحمنا نورا وفي بشرنا نورا وفي شعرنا نورا ويميننا نورا وشمالنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا. اللهم اجعلنا نورا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت
خلقتنا ونحن عبيدك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خزعت لك ركبته وفازت لك عبرته وذل لك وجهه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائنا شقيا ولا محروما يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين يا خير المسؤول ويا خير المؤتين اے پاک پروردگار اے ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اے اللہ ہم گنہگار خطا کار سیاہ کار قصور بھار ناہنجار بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ گناہوں کا بوجھ سر پہ ہے اے اللہ کوئی نیکی نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے اللہ اے اللہ کس سے مانگے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ اگر آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ ورنہ ہمارا ہے اللہ وجود ہی سراپا گناہ ہے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوا ہے اللہ اے اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک وجود گناہوں میں لت پت ہے اللہ زبان گندی ہے اللہ کان گندے ہیں اللہ نگاہیں گندی ہیں اللہ جذبات و خیالات گندے ہیں اللہ دل و دماغ گندے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ کر ہمیں دھسا سکتے تھے آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے تھے اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہم گناہوں پر اور اڑ گئے اور ڈٹ گئے اے اللہ آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے اللہ جی معاف فرما دیجیے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے ہمارے خیش و اقارب کو معاف فرمائیے اللہ ہمارے محلے والوں کو معاف فرمائیے ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے اللہ پورے عالم والوں کو معاف فرمائیے اللہ چھوٹے بڑے جان کر انجان کے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اے اللہ مجمع میں اور تنہائی میں اے اللہ جو یاد ہیں وہ جو کر کے بھول چکے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ کو حق ہے آپ کہیں نالائق کو نکل جاؤ تمہارے لیے معافی نہیں ہے لیکن اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ کوئی ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے گوارا نہیں کرتی اللہ آپ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا کیسے گوارا کریں گے اللہ یقیناً ہم ہی قصوروار ہیں اللہ ہم ہی ناہنجار ہیں اللہ ہم ہی آپ سے بہت دور ہو گئے ہیں اللہ آپ سے آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ ہماری مثال تو اس نوجوان بچے کی سی ہے جس نے ماں کو ناراض کیا اور ماں نے اس کو گھر سے باہر کیا اور یہ کہا نالائق تو نکل جا چلا جا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر سوچا میں اپنی زندگی کا کچھ سامان کروں چلا پھر لیکن خیال آیا اگر آج میں نے اس در کو چھوڑ دیا تو دنیا کی ساری چیزیں تو مل سکتی ہے مگر ماں کی ممتا نہیں مل سکتی یہ سوچ کے پھر آ جاتا ہے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے ماں نے جو دروازہ کھولا تو پھر جھڑک کے کہا نالائق تو گیا نہیں چلا جا اس نے کہا ماں میں گیا تو تھا مگر تیری ممتا مجھے یاد آ گئی ماں پھر لوٹ کے آیا ہو یہ سننا تھا ماں کا دل بھر آتا ہے اپنے سینے سے لگاتی ہے
اپنے گھر بلاتی ہے۔ اللہ ہم بھی اسی طریقے سے بہک کر بھٹک کر دور چلے گئے اللہ، بہت دور چلے گئے اللہ، بہت ناراض کر دیا اللہ، بہت بڑے بڑے گناہ ہم نے کر دیے اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ کے غضب کو بھڑکایا ہے اللہ، آپ کے قہر کو للکارا ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ۔ اے اللہ، سخیوں سے تیرے سخی ہیں اللہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ، آپ شہنشاہ ہیں اللہ۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہماری بخشش کے فیصلے فرمائیے، معافی کا اعلان فرما دیجئے۔ اللہ آپ کا کیا بگڑ جائے گا اللہ، آپ کے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی اللہ، ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ، ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی اللہ۔ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ نے بہت سی مرتبہ معاف کیا ہے، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ۔ ہم ہی نے اللہ آپ کے در کو چھوڑا ہے اللہ، اے اللہ آپ کی نعمتوں کو فراموش کیا ہے اللہ۔ اے اللہ ناقدری ہم سے ہوئی ہے، ناشکری ہم سے ہوئی ہے، بے ادبی ہم سے ہوئی ہے، لایانی اور نافرمانی ہم سے ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ، آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ۔ اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں اللہ، بڑے قدردان ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ آئندہ زندگی کو بہتر بنا دیجیے اللہ، بہتر بنا دیجیے اللہ۔ ایک ایک سانس میں آپ کی نعمت ہے اللہ، ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ، الٹا شکریہ ادا کرنے کے ہم ناشکری کر رہے ہیں اللہ، ناقدری کر رہے ہیں اللہ۔ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معافی کا اعلان فرما دیجیے اللہ۔ آئندہ ہم کو سنبھال لیجیے اللہ، ہر گناہ سے بچا لیجیے اللہ، ہر گناہ کی جگہ سے بچائیے اللہ، ہر گناہ کے خیال سے بچائیے اللہ، نفس و شیطان کے بہکاوے سے بچائیے اللہ۔ بہت کمزور ہیں اللہ، بہت جلدی بہک جاتے ہیں اللہ، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں اللہ۔ اللہ ایک بٹن دبتا ہے تو حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ، رات نکل جاتی ہے اللہ، پھر احساس ہوتا ہے اللہ، شرمندگی ہوتی ہے اللہ، ندامت اور پچھتاوا ہوتا ہے اللہ۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، ہم کو سنبھال لیجئے اللہ، گرتوں کو سنبھالنا بھی آپ ہی کا کام ہے اللہ، رحم فرما دیجئے اللہ، ایک نظر کرم فرما دیجئے اللہ۔ آپ کی نظر حضرت فضیل ابن عیاض پر پڑی، وہ ڈاکوؤں کے سردار سے اولیاء کے سردار بن گئے اللہ، آج بھی آپ اسی نظر کے ساتھ ہیں اللہ، ہمارے اوپر بھی ایک نظر کرم فرما دیجئے اللہ، ایک مہربانی کی نظر ڈال دیجئے اللہ، ڈال دیجئے اللہ، ڈال دیجئے میرے اللہ، رحم فرما دیجئے اللہ، پورے عالم پہ رحم فرما دیجئے اللہ، سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے اللہ، ایمان والوں کے جان کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے، یتیموں، اسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے اللہ، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ، اللہ شہداء کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ معصوم بچے دنیا سے جا رہے ہیں اللہ، ماں کے سامنے بچہ دنیا سے جا رہا ہے، بچے کے سامنے ماں دنیا سے جا رہی ہے، بدن کے چتڑے اڑ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اللہ، لوگ بے گھر ہیں، بے در ہیں اللہ، سردی کا موسم ہے اللہ، ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے اللہ، آج تو ہم گرم گرم کھانے کھاتے ہیں، نرم نرم بستروں پہ سوتے ہیں اللہ، وہ بھی ہمارے بھائی بندے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، مدد نازل فرما دیجیے اللہ، مدد نازل فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، اے اللہ ان کو کیفر قرار تک پہنچا دیجیے اللہ، ظلم بہت ہو چکا ہے اللہ، بس ہے اللہ، بس ہے اللہ، بس ہے اللہ، بہت ہو گیا ہے اللہ، ظلم بہت ہو گیا ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ وہ سرزمین قدس ہے اللہ، اے اللہ وہاں ہے اللہ قبلہ، ہمارا قبلہ ہے اللہ، نبیوں کے مولد اور مدفن ہے اللہ، بابرکت سرزمین ہے اللہ، اس کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کی اے اللہ مدد فرمائیے اللہ، ظالم و جابروں کو اے اللہ ختم فرما دیجیے، ہدایت مقدر ہو تو ہدایت نصیب فرما دیجیے، ورنہ ایک ایک کو چن کر ختم فرما دیجیے، اپنی زمین کو پاک فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے،
اللہ ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرض کی ادائی کی صورت میں پیدا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے، ہماری ان اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بچائیے، بہکنے بھٹکنے سے بچائیے، اے اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے، اللہ جوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے، اللہ ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے بھی اے اللہ جنہوں کی دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، اللہ دین دنیا آخرت کی سرخ روئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری بخشش و مغفرت ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائیے، اللہ ایمان کامل نصیب فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ نفسانی شہوانی شیطانی محبتوں سے ہمارے دل کو پاک فرمائیے، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیے، اللہ اے اللہ بری موت سے بچائیے، اللہ بری موت سے بچائیے، اللہ معلوم نہیں اللہ کب چلاؤ کا وقت آ جائے، اللہ کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو اللہ جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھے ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں ہمیں لباس تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ رحم فرمائیے کرم فرمائیے، سکرات الموت اور غبرات الموت سے بچائیے، اے اللہ ایمان کی حیات و ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ ایمان کی حیات و ایمان کی موت نصیب فرمائیے، آخرت کی منزلیں اور مرحلوں کو آسان فرمائیے، قبر کی تاریکی اور تنگیوں سے بچائیے، قبر کے عذاب سے بچائیے، اے اللہ محشر اور قیامت کے عذاب سے بچائیے، وہاں کے اے اللہ حوالدار مناظر سے بچائیے، اللہ سانپ و بچھوؤں سے بچائیے، اللہ اے اللہ اتنے بڑے بڑے سانپ پہنچتے ہوں گے جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں، اللہ اور بچھو اتنے بڑے ہوں گے جیسے خطر ہوتے ہیں، اللہ دنیا میں ایک چیونٹی کاٹ لیتی ہے کیڑا کاٹ لیتا ہے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے زہریلی جانوروں کی کس طریقے سے ہم برداشت کر سکیں گے، اللہ بھوک و پیاس کے سے اللہ عذابات ہوں گے، اللہ سب سے بچا لیجیے، اللہ آگ کی تپش اے اللہ ایک چنگاری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ دہکتی آگ میں جھونکا جائے گا، اے اللہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، اللہ رحم فرما دیجیے کرم فرما دیجیے، اپنے فضل سے بچا لیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے فضل سے جنت کا داخلہ مقدر فرما دیجیے، اللہ اپنے فضل سے کامیابی عطا فرمائیے، دین دنیا آخرت کی سرخ روئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے، اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، جائز حاجات کو پوری فرمائیے، اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ اپنے فضل سے اپنے خزانوں سے عطا فرمائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، محتاج کا محتاج نہ بنائیے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنائیے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسجد کے لیے جتنی ضروریات ہیں ان کا تکفل فرمائیے، ان کا انتظام فرمائیے، اہل خیر کو متوجہ فرمائیے، دار ایمان کی ضروریات کو پورا فرمائیے، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے، لوگوں کی خدمت کو قبول فرمائیے، ہرانے والے کو قبول فرمائیے، صلاح کا نور عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے، ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے،
اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے اللہ کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں اللہ، ہمارے لیے آپ ایک ہی ہے اللہ، اگر آپ بھی ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے اللہ، ہم سب پہ ایک مہربانی کی نظر ڈال دیجیے اللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔